بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتاب الحج اور باب الغسل للمحرم یہاں سے آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. جو ہماری کتاب میں جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 235 ہے اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 294 کچھ ہوگا، 209 پر 4 ہوگا. جی پڑھیں شیخ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. باب الغسل للمحرم محرمی عن عبد الله للمحرم جی جی باب الغسل للمحرم جی عن عبد الله بن حنين ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالابواء جی جی صحیح ہے. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني إلى عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. رسول اللہ جو شیخ کانا ہے نا تو کانا نصب نہیں دیتا کیا؟ کیف کان کہاں ہے؟ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیف کان وہ فعل کو نہیں دیتا، وہ اسم کو دیتا. اچھا جی تو کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسه. رسول اللہ یہاں پر جو ہے اسم ہے اور کانا کا اچھا جی کان زید قائما کان اللہ علیما. تو کانا کا اسم ہے رسول اللہ. اچھا جی اور بالکل. یغسلو یہ خبر ہے اور فعل ہونے کی وجہ سے وہ فعل تو مرفوع ہے لیکن اس کا محل نصب ہے. ہاں بالکل جی. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدأ لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه. بدالی حمزے کا نہیں ہے جی الف کے ساتھ ہے. بدالی بدالی ثم بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب شيخ أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس ما لا أمارك بعدها أبدا. لا أمارك یہ باب بھی شروع کر دو شیخ. جی پڑھیں. باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر رضي الله عنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا
إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فسكت يا شيخ فنسكت المناسك كلها غير أنها لم يطوف بالبيت فلما طهرت وطاف بالبيت قالت يا رسول الله ينطلق جي وطافت بالبيت أيوة. قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل حلي قال الحل كله. اور آگے بڑھوں شیخ. چلیے بس شاید نہیں پڑھ پائیں گے, یہاں تک ہی پڑھیں گے تو شاید وقت ہو جائے گا. چلیے یہاں تک رک جاتے ہیں, ویسے ضرورت پڑے گی تو ایک اور حدیث ہے وہ پڑھ لیتے ہیں بعد میں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الحج پڑھ رہے ہیں, اور کتاب الحج میں ہم لوگ باب الغسل للمحرم اس باب کو پڑھ رہے ہیں. یہاں یہ بات بتا دیں کہ محرم کے لیے غسل کرنا جائز ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ غسل کرنے میں ایک طرح کی زینت ہے اور ایک طرح کی کیا کہتے ہیں تنعم پرستی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. غسل کرنا محرم کے لیے جائز ہے, بلکہ سر کا دھونا بھی جائز ہے. محرم کے لیے جو بات منع کی گئی ہے کہ بال نکالنا, یہ ساری چیزیں منع ہے. اب اگر آدمی سر دھوئے, اس میں پانی ڈالے, اس کا ہاتھ لگنے سے ایک آدھ بال نکل جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح آپ وضو کرتے ہوئے سر کا مسح کرتے ہوئے کچھ بال نکل گئے, بال سر کے ہوں داڑھی کے ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ آپ کھینچ کر کوئی بال نکالتے نہیں. تو یہاں یہی مسئلہ ہے کہ محرم کے لیے غسل کرنا درست ہے یا نہیں ہے. اسی عنوان سے امام مقدسی نے یہ باب باندھا, باب الغسل للمحرمی, کہ محرم کے لیے غسل کرنے کی کیا نوعیت ہوگی یا اس کا کیا حکم ہوگا. 235 یہ حدیث نمبر ہے, اور اس میں حضرت عبداللہ ابن حنین اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مسور ابن مخرمہ, ان دونوں کے درمیان یہ ایک مسئلے میں اختلاف ہوا کہ محرم اپنا سر دھوئے گا کہ نہیں دھوئے گا. تو اس تعلق سے اب دونوں کے بیچ میں کسی اور صحابی کو شہادت دینے کی ضرورت ہے, بتلانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا یہ عمل ثابت ہے یا نہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عبداللہ ابن حنین کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
احرام کی حالت میں کیسے غسل کیا کرتے تھے، کیسے سر کو دھویا کرتے تھے۔ تو چونکہ حضرت ابن عباس کی رائے تھی کہ دھویا جا سکتا ہے، محرم دھو سکتا ہے، اور حضرت مسور ابن مخرمہ کی رائے تھی کہ محرم نہیں دھو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ان دونوں کے درمیان جب اختلاف ہوا تو انہوں نے بھیجا تھا حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس جب یہ گئے تو دیکھا کہ دونوں جو کنویں کے اوپر جو دو لکڑیاں لگاتے ہیں پانی سینکنے کے لیے، پانی نکالنے کے لیے، ڈول ڈال کر ہو یا گھڑا ڈال کر ہو، جو اس کے سرے پر جو دو لکڑیاں ہوتی ہیں وہاں پر وہ بیٹھے غسل کر رہے تھے۔ اتفاق کی بات، فوجدتہ یغتسل بین القرنین، قرنین کہتے ہیں اسی کو جو دو لکڑیاں لگائی جاتی ہیں کنویں پر پانی کھینچنے کے لیے۔ وہاں ان دو لکڑیوں کے پاس وہاں کنویں کے سرے پہ بیٹھ کے وہ غسل کر رہے تھے، اور ایک کپڑے سے اپنے آپ کو جو ہے پردہ کیے ہوئے تھے، آڑ کیے ہوئے تھے۔ تو یہ گئے اور سلام کیے، تو کہا کہ بھئی کون ہو آپ؟ انہوں نے بتلایا کہ میں عبداللہ ابن حنین ہوں، مجھے ابن عباس نے آپ کے پاس بھیجا ہے پوچھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت احرام میں غسل کیسے ہوا کرتا تھا۔ آپ نے یعنی حضرت ابو ایوب انصاری نے جس کپڑے کے ذریعے سے وہ پردہ کر رہے تھے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو تھوڑا سا جھکایا، اس کو جھکا کر پھر ان کا سر نظر آنے لگا، طأطأ کہتے ہیں جھکانے کو۔ فوضع ابو ایوب یدہ علی الثوب فطأطأہ حتی بدا لی رأسہ، اس کپڑے پہ ہاتھ رکھ کے اس کپڑے کو جھکایا یہاں تک کہ مجھے ان کا سر نظر آنے لگا، جو صاحب پوچھنے کے لیے گئے تھے۔ پھر جو صاحب آپ کو نہانے میں مدد کر رہے تھے ان سے کہا کہ بھائی آپ تھوڑا سا میرے سر پہ پانی اونڈے لو، یصب علیہ الماء یعنی اونڈلنے کو کہتے ہیں، اصبب مانے اونڈے لو، ڈالو۔ فصب علی رأسہ ثم حرک رأسہ بیدیہ، جب سر پہ پانی ڈالے تو انہوں نے اپنے سر کو ہلایا اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے، فاقبل بہما وادبر، اس طرح پوری طرح آگے پیچھے کیے ہاتھوں کو۔ پھر کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اسی طرح نہاتے ہوئے یا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب دوسری روایت میں ہے کہ مسور ابن مخرمہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا علم و فضل، آپ کا علم، آپ کی فقہ مجھ سے زیادہ ہے، تو پھر مجھے آئندہ جو ہے آپ سے کسی بھی معاملے میں نقاش کرنے کی یا آپ کے خلاف رائے رکھنے کی نوبت نہیں آئے گی، میں اس طرح آپ سے پھر کسی تعلق سے بحث نہیں کروں گا۔ یہاں نیچے شرح دی ہوئی دیکھیے، القرنان العمودان اللذان تشد فیہما الخشبہ، جس پر لکڑی ڈال کر کھینچا جاتا ہے، التی تعلق علیہا، یہ برابر جو کنواں ہوتا ہے اس سے ڈائریکٹ پانی لینا تو مشکل ہے، لکڑی اس کے اوپر، پھر ان دونوں کے درمیان ایک لکڑی، بعض جگہوں پہ ایک چاک بھی رہتا ہے تاکہ بہت آسانی سے وہ نیچے جائے رسی یا گھڑا اور جلد ہی پانی اوپر کھینچنے میں آسانی ہو۔ طأطأہ جھکانے کو کہتے ہیں، عماری کا ای اجادلو کا، بحث نہیں کروں گا۔ یہاں پر اس مسئلے سے کیا ثابت ہوا کہ اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات کہ محرم کے لیے اپنا سر دھونا جائز ہے۔ پھر اب اس میں چاہے آپ کیا کہتے ہیں نظافت کے لیے دھو رہے ہوں، جنابت کی وجہ سے دھو رہے ہوں، یا بہت گرمی پڑنے کی وجہ سے آپ ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے دھو رہے ہوں، نہا رہے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہاتھ سر پہ پھیر سکتے ہیں غسل کے موقع پر جب آپ بال کھینچ کر نہیں نکال رہے ہیں۔ تیسری چیز یا تیسری بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ بعض مسائل میں اگر بحث کی نوبت آ جائے تو یہ بحث کی نوبت آنا یہ کوئی خلاف ادب بھی نہیں ہے، اور
اس میں رجوع کر لینا کسی صاحب علم کی طرف یہ بھی مسئلے کے حل کے لیے بہترین طریقہ ہے، جس طرح حضرت ابن عباس نے حضرت ابو ایوب انصاری کی طرف ایک نمائندے کو بھیج کر معلوم کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اہل علم کے پاس معروف ہیں اور اس کو بے ادبی شمار نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب حضرت ابن عباس کی جو فقہ تھی، ان کا جو علم تھا، یہ تو سب لوگوں کے درمیان معروف تھا۔ حضرت مسور ابن مخرمہ کو ایسے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا نہیں ثابت ہے، تو انہوں نے ان سے بات کی۔ تو اپنے سے بڑے علم اور فضل رکھنے والے انسان سے اگر کسی مسئلے میں گفتگو ہو جاتی ہے تو یہ کوئی بے ادبی نہیں۔ حضرت ابن عباس نے بھی اس کو اپنے ادب کے خلاف نہیں سمجھا، بلکہ صحیح انداز میں اس کو کس طرح سمجھانا چاہیے، مزید ایک دیگر صحابی کی شہادت اور ان کے علم کا حوالہ لے کر آپ نے اس مسئلے کو حل کیا۔ اب چوتھا مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، خبر واحد کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر اب بہت سارے بعض مسالک میں، مثلا فقہ حنفی میں یہ بات ہے کہ خبر واحد کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو یہاں یہ دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھیے ایک ہی انسان کو انہوں نے بھیجا تھا، وہ بھی ایک انسان، اور حضرت ابو ایوب انصاری جنہوں نے غسل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ بھی اکیلے ہی انسان۔ یہ دیکھ کر بتلاتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہاتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ آ کر بھی بتلاتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو ایوب انصاری بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہاتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ خبر واحد ہوئی، ایک ہی آدمی آ کر بتلا رہے ہیں، اس کے باوجود قبول کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پانچواں مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ شرعی نصوص کی طرف رجوع ہونا چاہیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا اس کی طرف رجوع ہونا چاہیے اختلاف ہونے کی صورت میں۔ پھر یہاں اجتہاد یا نص کے ہوتے ہوئے قیاس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اسی طرح اور بھی کچھ مسائل ہیں اس میں۔ دیکھیے انہوں نے سلام کیا، سلام کرنے اگر کوئی آدمی نہا رہا ہے یا وضو کر رہا ہے تو اس پر سلام کرنے کی ممنوعیت نہیں ہے، جائز ہے۔ کوئی آدمی وضو کر رہا ہے تو اس کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح نہاتے ہوئے آدمی کو اپنے پردے کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو حضرت ابو ایوب انصاری نے جو اپنا سر کھول کر دکھایا، اس کی ایک مصلحت تھی، اس وجہ سے انہوں نے کھول کر دکھایا۔ اور اسی طرح دوسرے کی مدد بھی حاصل کی جا سکتی ہے نہانے میں، جس طرح ایک صاحب پانی اونڈیل رہے تھے۔ تو یہ کچھ مسائل اس حدیث سے مستنبط ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد شیخ اختلفا بالابواء کما بالابواء کا شیخ اختلفا الابواء ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ اس جگہ میں یہ اختلاف ہوا تھا جب مکے کو یہ لوگ جا رہے تھے۔ اچھا سیرت کی کتابوں میں پڑھے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال بھی یہیں پر ہوا، یہیں پر وہ مدفون بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں جب اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کے قبر کی زیارت کی، اور صحابہ کو بھی، خود بھی رویا، صحابہ کو رلا دیے۔ تو یہ بات ابواہی میں ہوئی تھی، ان کے ماں کا انتقال، اور ان کے قبر بھی وہیں بنا دی گئی تھی۔ اس کے بعد دوسری حدیث، جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔ اللہ جزاک خیر۔ چلیے اس کے بعد دوسری حدیث، یہ کافی طویل ہے لیکن ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، شاید اچانک میٹنگ ختم ہو جائے تو بھی دیکھتے ہیں، پھر اس کو مکمل کر لیں گے آئندہ حلقے میں۔ یہ دوسری حدیث ہے حج کو عمرے کے لیے فسخ کرنے کی۔ انہوں نے لکھا ہے باب فسخ الحج الى العمرہ، حج کو منسوخ کر کے عمرے میں تحویل کر دینا، یا آپ حج کا ارادہ کر کے نکلے تھے تو اس کو عمرے میں تحویل کر دینا، یہ کیا اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ یہ حدیث نمبر 236 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔
وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حج کی نیت سے احرام باندھا، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِّنْهُ هَدْيٌ غَيْرُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وطلحہ، اللہ کے رسول اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے علاوہ اور لوگوں کے پاس ساتھ میں قربانی کا جانور نہیں تھا۔ حضرت علی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں مدینے میں نہیں تھے، وہ یمن سے حج کے لیے آ رہے تھے۔ اب ان کو کون سا حج کرنا ہے، کس طرح احرام، کیا نیت کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے معلق کر دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی میں نیت کرتا ہوں یا اس کا میں احرام باندھتا ہوں۔ احل بما احللت بما احل النبی احل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہوگا وہی میرا بھی ہوگا، اسی طرح میں بھی کروں گا۔ جب یہاں مکہ پہنچے سب لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو حکم دیا تھا کہ بھائی جن کے پاس بھی قربانی کا جانور نہیں ہے سب لوگ عمرہ کر لیں، اور اس حج کے ارادے کو ختم کر کے صرف عمرے کے ارادے سے اب اس کو وہ عمرہ کر لیں، پھر 8 ذی الحجہ کو پھر سے وہ احرام باندھیں۔ فَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيُحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيِ، تو یہ پوری طرح عمرہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ طواف بھی کیے وہ لوگ اور سعی بھی کیے، تو پورا طواف اور سعی کرنے سے ان کا عمرہ مکمل ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ قصر بھی کیے اور پوری طرح حلال ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، صرف طواف قدوم جو سنت ہے وہ کیا۔ اب اگر جو قارن تھا وہ سعی کر لیتا ہے تو گویا کہ حج کی سعی اس کی ہو گئی، یعنی مقدم سعی قارن کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ اب یہاں پر صحابہ کرام نے پوچھا ٹھیک ہے ہم عمرہ تو کر لیں گے، اور لیکن ہم حلال کس طرح ہوئیں گے، اس کی کیا حد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی پوری طرح اب حلال ہو جانا ہے۔ اب ان کو جو ہے ایک عجیب لگا، یہ بات ایک عجیب لگی کہ بھئی مثال کے طور پہ اب ہم 4 ذی الحجہ کو پہنچے ہیں، 5 عمرہ کر کے فارغ ہو گئے، اب 5 ذی الحجہ، 6 ذی الحجہ، 7 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں ہم پوری طرح حلال رہیں گے، اب بیویوں سے بھی ملیں گے۔ اب ہماری حالت ایسی ہوگی کہ اب ہم کو جیسے 8 ذی الحجہ کو صبح سویرے نکلنا ہے، اب ہم 7 ذی الحجہ کو ہم بیویوں سے ملتے ہیں، اب ہماری حالت ایسی ہوگی کہ ابھی ہم جو ہے جماع سے فارغ ہوئے ہیں، تو ہماری حالت ایسی ہوگی کہ جو ہے ہم سے ایسا ہمارے ابھی اتنا قریبی وقت ہوگا ہمارا جماع سے کہ ہم سے منی نکلتی ہوگی، ایسی حالت میں ہمارے عضو سے نکلتی ہوگی، ایسی حالت میں ہم کیسے جائیں گے منی؟ یہ بہت ہی ان کو عجیب لگ رہا تھا۔ اب اتنی سختی سے یہ بات ان لوگوں نے پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو، اگر مجھے جو بعد میں خیال ہوا کہ مجھے بھی عمرہ آ کے یہاں کر لینا چاہیے تھا، پھر حلال ہو جانا چاہیے تھا، اگر مجھے پہلے ہی سے اس کا اندازہ ہوتا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتا، اور میں بھی ایسے ہی کرتا جیسے تم لوگ کرنے تم سے یہ بات گویا کہ تمہیں مشکل نظر آ رہی ہے یا عجیب لگ رہی۔ تب صحابہ کرام کو اطمینان ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسی تمنا کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دورہ وہاں شروع ہو گیا، جیسے ہی وہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اب طواف قدوم نہیں کی، آئیں سیدھے مکہ میں داخل ہوئیں، اب سارے مناسک کی، سارے مناسک مطلب مینا گئیں، پھر اس کے بعد عرفہ گئیں، مزدلفہ، مینا، پھر اس کے بعد پھر ادھر مکہ آئیں۔ تو فلما طہرت، پھر جب پاک ہوئیں اس وقت انہوں نے طواف کیا۔ قالت یا رسول اللہ تنطلقون بحجۃ وعمرۃ وانطلق بحج، سب لوگ یعنی کہ اکثریت صحابہ کی تو حج تمتع کی تھی، سب لوگ ایک عمرہ اور ایک حج کیے تھے۔ اب
ان کے ساتھ ایک مجبوری یہ ہو گئی کہ وہ اس وقت عمرہ نہیں کر سکتی تھی، اب طواف ہی نہیں کریں گی تو کہاں سے عمرہ ہوئے گا. تو یہ تو صرف ایک حج کر کے فارغ ہو کے اب نکلنے والے تھے سب لوگ. تو حضرت عائشہ نے کہا سب لوگ ایک عمرہ کیے ہیں، ایک حج کیے ہیں، اور میں اکیلی صرف حج کر کے واپس ہو جاؤں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہیں عمرہ کی بھی خواہش ہے تو ایسا کرو، اب ہم لوگ سب تو حج سے فارغ ہو چکے ہیں، اب تم اپنے بھائی کے ساتھ تھوڑا حرم سے باہر جاؤ، تنعیم، چونکہ یہ حرم سے باہر کا علاقہ ہے تو یہاں تم چلے جاؤ، اور وہاں سے تم پھر عمرے کا احرام باندھ کر پھر یعنی عمرے کی نیت سے تم وہاں سے داخل ہونا. وہ داخل ہوئیں، پھر عمرہ کی، طواف کر کے سعی کی، تو پھر یہ ان کا ایک حج کے بعد ایک عمرہ ہوا. تو اس صورت میں حج کے ساتھ ان کا ایک عمرہ ہوا، اور یہ بھی جیسے سب لوگ حج اور عمرہ کر کے جا رہے تھے اسی طرح انہوں نے بھی حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا. اس حدیث سے کیا مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے اور کیا مسائل مستنبط ہو رہے ہیں؟ کافی کچھ مسائل ہیں. سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور ساتھ لیا، تو یہ زیادہ افضل ہے اگر آپ قران کر رہے ہیں. اسی طرح قربانی کا جانور ساتھ نہ لے جانا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اکثر صحابہ نے ایسا ہی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تمنا کرنا کہ کاش میں بھی جو ہے اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا، تو میں بھی جو ہے ایسے ہی کرتا جیسے دیگر صحابہ کر رہے ہیں، یعنی حج تمتع کر لیتا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی نیت سے حضرت علی نے احرام باندھا تھا، تو دوسروں کے احرام پر معلق رکھنا اپنا احرام یہ بھی جائز ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ساتھ میں نہ لانے والے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہ حج کو فسخ کریں اور عمرے کا ارادہ کر لیں، اور جب عمرے کے اعمال سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر وہ حلال ہو جائیں مکمل طور پر، پھر اس کے بعد 8ویں ذی الحجہ میں وہ لوگ حج کا احرام باندھیں. اب اسی طرح اس میں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو آدمی قربانی کا جانور ساتھ لے آتا ہے اس کے لیے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ بالکل اپنے احرام میں باقی رہے گا حج کے اعمال مکمل ہونے تک. اسی طرح اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ کسی بات کو بیان کرنے میں مبالغے کا بھی جواز ہے. اب جیسے صحابہ نے یہاں پر کیا کہ بھئی ہم کیا ہم منی ایسی حالت میں جائیں گے کہ ابھی ہمارے جمعہ کے وقت قریب ہونے کی وجہ سے ہماری حالت ایسی ہوگی کہ جو ہے منی کا خروج ہوتا رہے گا. حالانکہ ایسا تو نہیں ہوگا، یعنی کہ اس حالت میں تو وہ نہیں نکلیں گے، لیکن بولنے کا ایک انداز ہے، ایک مبالغہ جس طرح کہہ سکتے ہیں. تو وہ اس سے استدلال یہ بھی کیا گیا ہے کہ کوئی بات اگر آپ بیان کرتے ہیں پھر کبھی مبالغہ ہو جاتا ہے تو اس کا بھی جواز ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے جو اہم مسائل معلوم ہو رہا ہے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، دیکھیے کہ کوئی چیز فوت ہو جاتی ہے تو آپ اس کے لیے افسوس بھی کر سکتے ہیں یا اس کے مکمل ہونے کی تمنا بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الہدیہ. اب تو ہو گیا ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نکل گئے، اب آ گئے مکہ، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ چھوڑ دیتے، لیکن ایک خیر کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تمنا کیے. تو اس طرح اگر کسی اچھے کام کے چھوٹ جانے پر کوئی آدمی رغبت کرتا، مثال کے طور پہ رات کو جو ہے وطر پڑھ کے سونے کا ارادہ تھا لیکن سوچا کہ بعد میں اٹھ جائیں گے، لیکن صبح دیکھے تو نہیں اٹھ پائے. اب اگر آدمی تمنا کرتا کاش میں پڑھ لیا ہوتا وطر، یا اسی طرح کسی موقع پر صدقہ کرنے کا امکان تھا چھوڑ دیا صدقہ کرنا تو کاش میں کر لیا ہوتا، تو اگر اس طرح تمنا کرتے ہیں تو یہ کوئی کیا کہتے ہیں خلاف شریعت بات نہیں ہے. اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جس عورت کو دورہ شروع ہو جائے اس کے لیے سارے اعمال کرنا درست ہے سوائے طواف کعبہ کے. یہاں پر تک شاید آج میٹنگ اب ختم ہو جائے گی تو ہم لوگ یہاں تک رک جاتے ہیں. کل عمرے میں حج کو فسخ کر کے
عمرے میں تحویل کرنے سے متعلق ایک اختلافی مسئلہ چھوٹا سا ہے، اس کو انشاءاللہ کل ذکر کر کے پھر آگے کی احادیث کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ تو آج یہ 235 اور 36 ان حدیثوں کے مفہوم کو واضح کر کے ہم لوگ آج کے اس حلقے کو ختم کرتے ہیں۔ اس میں جو ایک چھوٹا سا اختلافی مسئلہ ہے کہ اس طرح حج کو فسخ کر کے عمرے میں تحویل کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یعنی یہ صرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے ساتھ اس وقت کے لیے خاص تھا یا آنے والی نسلوں تک کے لیے خاص ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اگر ایک آدھ منٹ کی گنجائش بھی ہو تو میں اس کو بیان کر دوں، لیکن بات چونکہ نامکمل ہو جائے گی اسی لیے یہیں پر ہم لوگ اکتفا کرتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔